تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی حیثیت پر، خاص طور پر ان کی قید کے دوران۔ جی، اور ہمارے پاس ایک تجزیہ ہے عمران خان قید میں بھی ایک مؤثر سیاسی قوت کے عنوان سے، تو یہ اسی پہلو کو دیکھتا ہے۔ بالکل، اور بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کوئی شخص جیل میں ہوتے ہوئے کتنا بااثر رہ سکتا ہے۔ جی، مواد میں یہ ذکر بھی ہے کہ خان نے مشکل وقت میں، جیسے بھارت سے کشیدگی تھی یا ایران اسرائیل والا معاملہ ہوا، تو قومی اتحاد کی اپیل کی۔ آئیے ذرا اس مواد کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اس میں جو ایک دلچسپ بات نکالی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ قید میں ہوتے ہوئے خان نے مبینہ طور پر قومی مفاد کو ذاتی فائدے پر ترجیح دی۔ جیسے بھارت کے ساتھ کشیدگی ہوئی تو کہا کہ بھائی اختلافات بھلا دیں۔ پھر ایران اسرائیل جنگ کے دوران اپنی رہائی کی ممکنہ تحریک کو بھی پیچھے ہٹانے کی بات کی۔ اچھا۔ جی، تجزیہ کہتا ہے کہ یہ چیز قید سیاستدانوں میں عام نہیں ہے۔ مطلب وہ اکثر ایسے موقعوں پر حکومت سے کچھ نہ کچھ سودے بازی کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ یہاں یہ کہا گیا کہ انہوں نے غیر مشروط طور پر ریاست کے لیے اپنا اثر استعمال کیا، تو یہ ایک غیر معمولی بات بتائی گئی ہے۔ بالکل، اور پھر دوسری طرف یہی مواد حکومت کے رویے پر بھی بات کرتا ہے۔ جی، کہ خان صاحب کو جیل میں سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، ملاقاتوں پر پابندی ہے، رسائی محدود ہے، اور ان کی بہنوں خاص طور پر علیمہ خان، ان پر بھی پابندی کا ذکر ہے کہ ملاقات کے بعد بات نہ کریں۔ جی بالکل۔ تو مواد یہ تاثر دیتا ہے کہ شاید یہ سب ان کے اثر و رسوخ کا ہی رد عمل ہے، مطلب قومی مفاد کی بات کے باوجود دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اچھا، اب ذرا قانونی پہلو دیکھیں جو مواد میں اٹھایا گیا ہے۔ جی۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ خان پر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مقدمات ہیں، اور ان کی نوعیت بھی کافی وسیع بتائی گئی ہے۔ عدت جیسے ذاتی معاملے سے لے کر بغاوت جیسے سنگین الزامات تک، یعنی ہر طرح کے کیسز۔ جی ہاں، اور کچھ عدالتی فیصلوں پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں، جیسے وہ پولی گرافک ٹیسٹ کی اجازت والا معاملہ، اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعات والے مقدمات میں ضمانت نہ ملنے پر مواد حیرت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق خان تو اس وقت جیل میں تھے۔ تو یہ قانونی عمل پر ایک سوالیہ نشان ہے، کم از کم اس مواد کے مطابق۔ بالکل، یہ شفافیت کے حوالے سے سوال اٹھاتا ہے۔ اچھا، یہ تو قانونی بات ہو گئی، لیکن مواد حکومت کی اپنی مبینہ کمزوری کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف کا وہ بیان کہ نظام ہائیبرڈ ہے۔ ہاں، اسے بطور ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ مطلب یہ تسلیم کرنا کہ شاید منتخب حکومت کے ساتھ ساتھ دوسرے اداروں کا بھی اثر ہے۔ اور ایک اور بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ کہ حکومت مبینہ طور پر ہر قومی کامیابی کو بھی خان کے خلاف فتح سمجھتی ہے۔ جی، یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ شاید یہ حکومت کی اپنی پوزیشن کی فکر کو ظاہر کرتا ہو۔ تو مطلب ایک قیدی کا اثر اتنا زیادہ کہ حکومت کے بیانیے پر حاوی نظر آ رہا ہے، یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے۔ اور یہی تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ اچھا۔ مواد کی جو بنیادی دلیل ہے نا، وہ یہ ہے کہ خان کو نظام سے نکالنے کی کوشش، یعنی مائنس عمران خان فارمولا، اس نے شاید الٹا حکومت کو ہی کمزور کر دیا ہے۔ ایک جگہ تو بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ عمران خان تو مائنس ہوئے نہیں، بیچاری حکومت خود کو مائنس کر بیٹھی ہے۔ واو۔ اور یہ بات اس سے بھی جڑتی ہے کہ ان کی جو محدود ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، یعنی ان کی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ سیاسی مخالفین کو دبانے کی حکمت عملی کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے پھر؟ ایک طرف خان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن مواد کہتا ہے کہ ان کی مقبولیت شاید کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف حکومت کی اپنی ساخ وہ متاثر ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ اس تجزیے کے مطابق قید اور اتنے سارے قانونی چیلنجز کے باوجود عمران خان اب بھی پاکستانی سیاست میں ایک بہت طاقتور اور مؤثر شخصیت ہیں۔ بلکہ یہ مواد تو یہاں تک اشارہ دے رہا ہے کہ شاید ان حالات نے ان کی پوزیشن کو غیر ارادی طور پر اور مضبوط کر دیا ہے۔
تو آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے جو اس تجزیے سے نکلتی ہے جی کہ یہ کسی بھی سیاسی منظرنامے کے بارے میں کیا بتاتا ہے جب ایک شخصیت کا اثر ان کی قید کے باوجود بڑھتا ہوا لگے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اور اس صورتحال کے طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں جن کی طرف یہ مواد اشارہ کر رہا ہے، اس پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔